سبسکرائب کیجیے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ وہ بیچارہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ نان شبینہ کو ترستا تھا۔ ایک دفعہ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ میرے طرف سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ فریاد پیش کر دینا کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دم دے دے، تاکہ میں چند دن تو اچھی طرح کھا پی کر رہ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کر دی۔ پروردگار عالم نے اس کی فریاد قبول فرمائی اور اسے چند بکریاں، گندم کی چند بوریاں اور جو چیزیں اس کے مقدر میں تھیں وہ سب عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اس بندے کا پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے عالی شان مکان بنایا ہوا ہے۔ اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان پر قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھا پی کر مزے اڑا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو عرض کیا، اے پروردگار عالم، آپ نے اسے جو ساری زندگی کا رزق عطا فرمایا تھا وہ تو تھوڑا سا تھا، اور اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ رزق اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو میں نے اس کو دیا تھا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ نفع کی تجارت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس نے کون سی تجارت کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور میرے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور میرا یہ دستور ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مجھ سے کم 10 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ چونکہ اس کو تجارت میں نفع زیادہ ہوا ہے اس لیے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم مالدار ہوں۔ ہمارے پاس جتنی بھی مال ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے شروعات کریں، اور آخرکار ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بھی بن سکتے ہیں اور مالدار بھی۔ تو دوستو، اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی مہمان نوازی اچھی کرنی چاہیے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔